بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بوقت ولادت معجزات کا ظہور۔ محترم ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا میں ہر چیز نے خوشی منائی، جس میں چرند پرند جانور انسان، لیکن ان میں کوئی ایسا بھی تھا جو اتنا پریشان، اتنا مضطرب ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رسول اکرم کی ولادت سے جس لائن کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اور جو کسی بھی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکا، وہ ابلیس رجیم تھا۔ یہ ابلیس آپ کی ولادت کے وقت غمزدہ ہوا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اکرم کی ولادت کے قریب ظاہر ہونے والے معجزات، ان کی تفاصیل کتب سیر میں اپنے تمام تر گوشوں کے ساتھ اسی طرح مذکور ہیں جس طرح نبی اکرم کے استقرار حمل کے دوران ہونے والے معجزات۔ ان معجزات کے ظہور کا آغاز تو آپ کے استقرار حمل بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کے شکم مبارک میں آنے کی نشانیوں میں سے یہ بھی تھی کہ جس شب آپ شکم مادر میں مقیم ہوئے تو قریش کا ہر جانور پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ جو دنیا کے سردار ہیں وہ حمل میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ بادشاہان عالم کے تخت اوندے ہو گئے، مشرق کے جنگلی جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دینے لگے۔ اسی طرح سمندری جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک دی، اور استقرار حمل کے ہر مہینہ میں آپ کے متعلق زمین اور آسمان میں منادی کرائی گئی کہ تمہیں بشارت ہو کہ مقدس اور مبارک ابو القاسم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات کو کوئی گھر ایسا نہ تھا جو روشن نہ ہوا ہو، کوئی مکان ایسا نہ تھا جس میں نور محمدی داخل نہ ہوا ہو، اور کوئی جانور ایسا نہ تھا جو بول نہ اٹھا ہو۔ اسی طرح ان معجزات کے ظہور کا سلسلہ آپ کی ولادت کے زمانہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ذیل میں ان واقعات کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آئے، جنہیں متقدمین سیر نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ان میں شیطان کی افسردگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جس لائن کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اور جو کسی بھی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکا، وہ ابلیس رجیم تھا۔ یہ ابلیس آپ کی ولادت کے وقت غمزدہ ہوا۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت اکرمہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو ابلیس لائن نے تاروں کے گرنے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ایسا نومولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو تمام روئے زمین کی مٹی لانے کا کہا، جس کو وہ سونگھنے لگا۔ جب اس نے تہامہ کی مٹی سونگھی تو اس نے کہا کہ اسی جگہ سے ہم برباد کیے جائیں گے۔ یعنی شیطان لائن کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بنایا ہوا برسوں پرانا کفر و شرک پر مبنی نظام جس ذات عالی کے لائے ہوئے پیغام سے درہم برہم ہو جاتا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ غمزدہ تھا۔ پھر اسے کسی چیلے نے یہ مشورہ دیا کہ تمہیں تو یہ قدرت دی گئی ہے کہ کسی نومولود کو چھو کر پاگل کر دو، تو اس نومولود کو ہاتھ لگا دینا تاکہ وہ صحیح نہ رہے۔ ابلیس لائن ایسا کرنے گیا لیکن کر ہی نہیں سکا۔ چنانچہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اور ماں قبل روایت کی شرح کرتے ہوئے صاحب سیرت حلبیہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ ستاروں کی گرنے والی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ستاروں کا گرنا ابلیس کے نزدیک ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی تھا۔ تبھی اس نے اس ہلچل کی بنا پر تہامہ کی مٹی سونگھنے کے بعد تباہی کی بات کی، تو اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ تو اس نومولود تک جا اور اسے چھو کر حواس باختہ کر دے۔ پھر جب وہ ایسا ہی کرنے کے لیے رسول اللہ کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، تو حضرت جبرائیل نے اس لائن کو ایک شدید ٹھوکر ماری جس سے وہ عدن شہر میں جا گرا۔ یعنی جب شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ صالحین پر قادر ہو کر اپنا زور چلا سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس کا زور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل سکے، خواہ آپ زندگی کے ابتدائی ساعتوں میں ہی تھے۔ وقت ولادت کی خبر۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی اطلاع کتب سابقہ میں بھی ذکر کی گئی ہے، جو کہ اہل کتاب کے انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کی امتوں تک اور پھر امتوں کے توسط سے نسل در نسل چلتی آگے منتقل ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ شیخ خلبی سیرت حلبیہ میں اور شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت بھی بتا دیا تھا کہ جس وقت حضور نے شکم مادر سے اس دنیا میں تشریف لانا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ فلاں مشہور ستارہ جب حرکت کرنے لگے اور اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ علماء بنی اسرائیل اس بات کو نسل در نسل منتقل کرتے رہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے زمانہ کی خبر دور ولادت کے اہل کتاب تک پہنچ گئی تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف حلیوں میں آپ کی ولادت کے بارے میں معلوم کرنے مکہ میں آتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ کے ایک یہودی تاجر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اہل کتاب علماء یہود یعنی احبار نے آنے والی نسلوں کو سینہ بسینہ وہ خبریں پہنچائیں جو انہوں نے آپ کی تشریف آوری کے متعلق اپنے انبیاء کرام سے سنی تھی۔ اسی طرح اہل کتاب کے عابدوں اور راہبوں نے آپ کے ظہور کی بشارتیں اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور بارگاہ الہی میں آپ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے سیر و حدیث کی حقیقتوں کو سمیٹتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ ہر نبی اپنے رب کے حضور اس نور محمدی سے توسل کر کے پناہ مانگتا رہا، چنانچہ سیدنا آدم کی توبہ انہی کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ حضرت ادریس کو انہی کی وجہ سے مقام بلند میں رفع کیا گیا۔ حضرت نوح نے کشتی میں انہی کا وسیلہ پکڑا اور حضرت یونس نے اپنی دعا میں اسی وسیلے پر اعتماد فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہی کو شفیع بنائے لائے اور حضرت ایوب نے انہی کے واسطے سے تذرہ جاری کی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو انہی کی منزلت اور مرتبت سے روشناس کرایا اور انہوں نے رب سے دعا مانگی کہ میں ان کا وزیر اور امتی بنوں۔ حضرت عیسیٰ نے انہی کے وجود باوجود کی بشارت دی اور آپ کی تشریف آوری کے زمانے تک قائم و زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ ساتھ ہی یہ استدعا بھی کی کہ وہ آپ کے معاون و مددگار بنے۔ محترم ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔